بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اطہر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. جیسا آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ایک ہائی مینجمنٹ جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور جو انیشیٹو 2024 to 26 2.5 سال کا ایک پروگرام ہے، اس کو لے کے یہاں پہ ڈیفرنٹ ایونٹس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے حصہ بن سکتے ہیں اس انیشیٹو کا، اور بہت لوکریٹو قسم کی جو انویسٹمنٹ ہے جس کے ریٹرنز بہت اچھے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ٹیم لیڈ ہے، اس ٹیم کو جو لیڈ کر رہے ہیں سید نجم الحسن صاحب، وہ موجود ہیں. یہ اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ کس کیپیسٹی میں وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کام کر رہے ہیں، اور جو انیشیٹو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ ہم ان کے ساتھ کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم عطر صاحب، تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ آپ کا ہوٹل ہے، پیچھے ریور تیمز ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہے یہاں پہ، آپ انجوائے کر رہے ہیں. آپ کا اسٹے کیسا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جی تھینک یو سو مچ. ہم لوگ ماشاءاللہ بڑا اچھا، ویری پروڈکٹیو ہمارا یہاں پہ اسٹے جو ہے وہ چل رہا ہے. انٹریکشن کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ الحمدللہ، تو اٹس گوئنگ ویری ویل. اچھا یہ بتا دیں بریفلی کہ آپ اسمارٹ سٹی میں آپ کا جو رول ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یس اصل میں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سٹی آپریشنز اینڈ مینجمنٹ کر رہا ہوں جی. اور وہاں کا جتنا اس کا جس طرح وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ والا فیز جو ہم پچھلے 5 سال سے کر رہے تھے، وہ ابھی کافی حد تک ہم اس کے اوپر ہم نے اس کو تقریباً کمپلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اگلے فیز میں جا رہے ہیں جہاں پہ ابھی ہم نئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد پھر تیسرے فیز میں. تو اس طرح کر کے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن پیچھے جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے وہاں پہ ابھی ایک لیونگ انوائرمنٹ کو، کمپلیٹ لیونگ انوائرمنٹ کو دینے کے لیے جو ایک وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ، اسپورٹس اور پارکس اور باقی سہولیات ہیں، ان کے لیے ہاسپٹیلٹی، ان کا پرٹیکولرلی آئی ایم رسپانسیبل اس کے لیے وہاں پہ اسمارٹ سٹی میں تھی. اسمارٹ سٹی کا میں چونکہ شروع سے اسمارٹ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ہمارے چینل کے تھرو بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن اسمارٹ سٹی کی جو ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اسمارٹ سٹی نے جو ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کا پرومس کیا تھا وہ کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اچیو کیا ہے، اور بہت خوبصورت وہاں پہ باغات بن گئے ہیں، اسکول بن گئے ہیں، کالجز جو ہیں آپریشنل ہیں، مساجد آپریشنل ہیں. یہ جو انیشیٹو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ورٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف پہلا قدم ہے. پہلے تو یہ بتا دیں آپ کہ یہ جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے یہ اس انیشیٹو کو لانے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس میں کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں کیا یہ صرف حب الوطنی کی بیس کے اوپر آپ کہیں گے کہ آئیں گے، ان کو کوئی ریٹرن بھی آپ دیں گے؟ نہیں، ویری انٹرسٹنگ آپ نے پوچھا، اور یس آپ نے خود ہی اسے سمرائز کیا کہ الحمدللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ان ریکارڈ ٹائم جو ڈیولپمنٹ ہوئی آپ نے خود دیکھی، آپ خود اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو ورٹیکل ڈیولپمنٹ بھی پہلے سے شروع تھی، لیکن ورٹیکل ڈیولپمنٹ انڈیویجول یونٹس پہ تھی، جہاں پہ ہم نے ولاز بنائے، اسکولز بنائے، مساجد بنائیں، مارکیٹس بنائیں، آفیسز بنائے، گولف کورس کو ڈیولپ کر کے ان کے بینکویٹ ہالز بنائے، اور اس طرح کی زو بنایا، باقی ہم چیزیں اس طرح کی جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ میں بھی ہم گئے، اپارٹمنٹ بلڈنگز بنا رہے ہیں. لیکن یہ ہمارا جو تھا یہاں پہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً ہمارے پاس لاسٹ ایئر سے اینڈ سے ہمارے پاس فیملیز شفٹ ہونا شروع ہو گئیں. ایون ہمارے جو گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں وہ اس وقت فیملی کے ساتھ اندر شفٹ ہو گئے وہاں پہ، اور اندر رہ رہے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں، تاکہ خود ایک احساس پیدا ہو اور خود ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور فیل کر سکیں وہاں پہ لیونگ انوائرمنٹ کو، اور امپرومنٹ لائیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو پچھلے 2-2.5 سال سے آپ نے دیکھا جو اوورآل ہمارے ملک میں تھوڑا سا اکانومی اور پھر خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک تھوڑا سا کمی آ گئی تھی. کئی جگہوں پہ تو بہت ٹھہراؤ آ گیا، لیکن الحمدللہ آپ تھرو آؤٹ دیکھتے رہے ہیں. ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں، آپ ہمارے جو کسٹمرس ہیں، کلائنٹس ہیں، ان کو ہم اپڈیٹ دیتے ہیں، پروگرس دیتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہم نے پروگرس دی. اپنے 1-2 ڈنرس کے اندر بھی ہم نے ان کو بتایا، روڈ شوز میں بھی.
سو ابھی جو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر جو ہمارے اچھے اوورسیز پاکستانی جو آسودہ حال ہیں اور جن کے پاس جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے مل کے کوئی ایسے ابھی جو پروجیکٹ ہیں ورٹیکل ڈیولپمنٹ کے میگا پروجیکٹس ہیں. اینڈ دیز آر ایکچولی نو دی ڈفرینسز. پہلے ہمارے چھوٹے یونٹس تھے، ابھی ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں. مطلب یہ کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہ کوئی کمرشل بلڈنگز نہیں ہیں، یہ ہاسپٹلز ہیں، یہ یونیورسٹیز ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں. یہ بیسیکلی ہم پورا ایڈونچر اسپورٹس کا، واٹر اسپورٹس ہمارے پاس جہاں ڈیم ہے، واٹر اسپورٹس ہم اس کے اندر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا واٹر اسپورٹس ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ لائے جائیں. پھر اس کے بعد ہم ہاسپٹل، انٹرنیشنل ورلڈ کلاس ہاسپٹل لانا چاہتے ہیں، along with that ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے ساتھ میڈیکل کالج، ڈینٹل، نرسنگ کالج، جا کے لوگوں کو سہولیات نہ صرف اسمارٹ سٹی کے اندر بلکہ پورے علاقے، اور ایسی اسپیشلٹیز اور ایسے ہم انٹرنیشنل ایفیلیشنز لائیں جو پورے پاکستان کے لیے وہاں پہ ایک بہت بیسٹ فیسلٹیز ہوں، ٹاپ آف لائن. اور ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ وہاں پہ انٹرنیشنل ہم میڈیکل ٹورزم بھی لے کے آئیں. سو اٹ از بیسیکلی ایجوکیشن میں ہم ٹیک یونیورسٹی کوئی ٹاپ آف لائن جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز آف دی ورلڈ ہیں ان کے ایفیلیشن لے کے ہم کیمپ لانا چاہتے ہیں. سلیکان ولیج کے اندر ہم نے آئی ٹی پارک بنایا، اس کے اندر ابھی دیرز اے میگا پروجیکٹس ہیں جس میں ہیوج انویسٹمنٹ اور چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسپورٹس کے اندر میں نے بتایا، ایجوکیشن میں یونیورسٹی کا، ہاسپٹل میں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم چاہتے ہیں ہم اس کے اندر اپنے ایسے کارپوریٹ پاکستانیز کو لے کے آئیں جن کا شوق بھی ہے، جنہیں پاکستان سے محبت بھی ہے، پیسہ ہمارے ساتھ. ہم اس میں آلموسٹ ہاف سے زیادہ ہم لگائیں گے، خود زمین ہم دیں گے، ہم لگائیں گے، اور ان کے ساتھ وہ آئیں ایک پراپر فارمولے کے تحت. تو یہ محب الجذبہ حب الوطنی تو ہے ہی ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹس اے بزنس آلسو، اینڈ وی وڈ لو کہ ہمارے پاکستانیز آئیں، وہ اس میں سے لگائیں بھی اور وہاں سے سہولیات بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی لائیں اور پھر اس میں سے اپنا کمائیں بھی. جی اچھا ویورز، میں یہاں پہ یہ جو انیشیٹو ابھی انہوں نے بتایا جیسا یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں، ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں، نارملی یہ حکومتوں کے کام ہے کہ وہ انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اسمارٹ سٹی کی میں اس حوالے سے بہت زیادہ میرے دل میں ایک قدر ہے، ریگارڈ ہے کہ یہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر جو کام حکومت نے کرنے ہیں وہ یہ مینجمنٹ اسمارٹ سٹی کی کر رہی ہے. اور اس میں آپ لوگ خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ دبئی میں بہت ساری جگہوں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اپنے ملک کے لیے اگر ہم ان انیشیٹو میں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں ایز اے پاکستانی، ہم بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں. یہاں پہ یو کے میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ میں دیکھیں، تو بہت زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو کام اسمارٹ سٹی کرنے جا رہا ہے یہ بیسیکلی ہماری نسلوں کو سنوارنے والا کام ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے میڈیکل کالجز ہوں گے جو ورلڈ کلاس ایجوکیشن دے رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں گے، یونیورسٹیز ہوں گی جو ورلڈ کلاس ایجوکیشن دیں گی، تو یہ ایک طرح سے نہ صرف آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ ان بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے آپ ایک کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں ایک مضبوط پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد بنیں گے. سر مجھے یہ بتائیے کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس چیز کو لے کے. میں نے جو آپ کی بریفنگ سنی ہے اس حوالے سے کہ کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کریں گے پاکستان میں آلریڈی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان سے کیا آپ ایسا ڈفرینٹ کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اور جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ حب الوطنی کا ایک مقام ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں، تو وہ کیا ایسا ڈفرینس آپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ عطر صاحب. میں اس میں جب لاسٹ بھی آپ کو بتا، میں اس سوال پہ آتا ہوں آپ کے جواب میں لیٹر. پہلے میں نے 3 سے 4 آپ کو انیشیٹوز میں پروگرام میں بتایا، میں اس میں کچھ اور ایڈ بھی کرنا چاہوں گا. بیسیکلی یہ تو تھا ایجوکیشن، ہیلتھ اور سپورٹس کے ریفرنس سے میں نے بات کی. چند ایک اور جو بڑے میگا پروجیکٹس جس کے اندر میری ٹیم کے ظہیر صاحب آپ سے علیحدہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ کو وہ انچارج ہیں ساتھ ہمارے، وہ بریف کریں گے. اس میں ہم 5 اسٹار ہوٹل لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم وہاں پہ یہاں پہ ہم ایک بہت پاکستان کے اندر ٹورزم انڈسٹریز، تھرابنگ انڈسٹری، ہم انفال ہالیڈیز کے نام سے ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے. ہم اپنے جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھ کے، اسی لیے ہم اوورسیز پاکستانیز کے پاس آئے ہیں.
ہم خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ سلوشن دیں جا کے اس کے اندر آئیں، جو ایک کافی سا ڈائنامک سا پروگرام ان کے پاس ہے جس کے اندر ہم ایک بہت وائبرنٹ ان کا سٹے رہے، ان کا مختلف آپشنز ہیں اس کے اندر، پیکیجز بنے، وہ ڈیٹیل وہ آپ کو بتائیں گے. سو انفال ہالیڈیز ہمارا جو ہے دیٹ از اگین اے ویری گڈ انیشیٹو جس میں ہم اپنے اوورسیز پارٹنرز کو دیکھ رہے ہیں. لائک وائز انفال سیمٹ کے نام سے ہم ایک سیمٹ پلانٹ لگانا جا رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہاؤسنگ انڈسٹری میں سیمنٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اس میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اوورسیز وہ ظہیر صاحب آپ سے اس کے بارے میں ان کی ڈیٹیل ذکر کریں گے. لائک وائز ہوٹل انڈسٹری میں، ہاسپٹیلٹی میں اس کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ ظہیر صاحب کے پاس آپشن ہے، وہ آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں. تو یہ 3-4 اور ہمارے اسی طرح ورچوئل ورلڈ کے تھرو ہم مختلف طرح کا ایجوکیشن کے اندر، بہت ریلیجیس ایجوکیشن اور ایکیڈیمک جو ہمارا ہے اس دونوں طرف ہم بہت اچھا کام اس میں کر رہے ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی وہ ظہیر صاحب اگین ہی از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. جو خاص طور پہ میں ایک میسیج ایک اور اپنے اوورسیز کے لیے چھوڑا. ایجوکیشن کے اندر ہم نے ایک اور بڑا انیشیٹو وہ لیا ہے کہ ہم بیسیکلی جو ہم آتے تھے یہاں پہ تو ہمیں کہا جاتا ہے اوورسیز ہم بچے وہاں پہ پڑھنے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بورڈنگ فیسلٹی. ہم نے تقریباً کوئی اراؤنڈ 600 بچوں کے لیے ٹاپ کلاس جو ہے اسمارٹ سٹی کے اندر فرنشڈ اکاموڈیشن کی فیسلٹی بوتھ گرلز اینڈ بوائز کے لیے. وہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہی کیمپسز کے اندر پڑھیں، وہ اگر کسی میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، ان کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، کسی اور یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں، ایون دین بورڈنگ ہمارے پاس کریں، سیف سیکیور اور ایک ہائی کلاس اکاموڈیشن جو ہے وہ ہم ان کے لیے ہم نے تیار کی وتھ ٹرانسپورٹیشن ایز ویل، وتھ ٹرانسپورٹیشن اینڈ آل الائڈ فیسلٹیز، تاکہ دے شوڈ لیو ان جب واپس آئیں اپنے ملک میں تو انہیں لگے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے جہاں پہ ہم وہاں پہ رہیں بھی، وہاں پہ ایڈونچر سپورٹس بھی کریں، وہاں پہ وہ اکیڈمیز ہماری ہیں، وہاں پہ وہ بھی اگر لرن کرنا چاہتے ہیں کوئی اسپورٹ وہ کریں، وہاں سے وہ ٹورزم کا فیسلٹی لیں اور وہاں سے ٹورزم کریں. تو ایک جیسے کہتے ہیں نا ون ونڈو سولوشن، کیپٹل اسمارٹ سٹی از ٹرننگ انٹو آ پلیس جو کہ موسٹ نیڈیڈ، اور اس کے اندر ایک ون ونڈو سولوشنز ٹائپ کا وہاں پہ ملے گا. سو جو آپ کا یہ وہ بھی مطلب ہے اس کے ساتھ میرا خیال ہے یہ ملک میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی انیشیٹو لیا گیا ہو. ایگزیکٹلی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر وی آر سیٹنگ دی بینچ مارک. الحمد للہ کیپٹل اسمارٹ سٹی از ٹریڈنگ دی پاتھ، جو کہ پہلے اس سے کارپوریٹ سیکٹر میں اس میگا اسکیل کے اوپر اور ایک انکلوسیونیس، ہر ایک لائف سٹائل پوری کو مینیج کرنا جو ہے دیٹ از ایکچولی کمنگ اپ تھرو کیپٹل اسمارٹ سٹی نو. اس وقت تک ہم اگر بات کریں گراؤنڈ پہ اس وقت کیا موجود ہے، اگر فار ایگزامپل بچے آنا چاہیں وہاں پہ تو کب سے آنا شروع ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ کب سے یہ ڈیسیژن کریں کہ اب ان کے بچے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ان کو یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ ہوں گی؟ بالکل درست ہے اطہر صاحب. جو ہے نا ایک لمیٹڈ اسکیل پہ سے اراؤنڈ اباؤٹ 50 to 75 بچوں کے لیے تو ابھی بھی ہم نے آلریڈی آنے سے پہلے بھی ہمارا انشاءاللہ اکاموڈیشن فرنشڈ پڑی ہوئی ہے، اور جو کہ ہم سبسیکوئنٹلی شاید اسے میڈیکل ٹورزم کی طرف ہم استعمال کرنے کے، اس میں انفال ہالیڈیز کے لیے استعمال کرنے کی. لیکن جو ایکسکلوسیو ہم جو ہاسٹل فیسلٹیز، کیونکہ 2 سال پہلے ہمیں جب میں ادھر وزٹ پہ آیا تو یہاں پہ کچھ پیرنٹس نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں ہے، لیکن ہم فیڈ بیک بھی تو لیتے ہیں نا، یہاں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی ریکوائرمنٹ پتہ کرتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیسلٹیز جو یہاں پہ ڈریم ہے وہ لے کے آئیں. تو ایکچولی 2022 میں جب ہم آئے نا تو یہاں پہ ہمیں کچھ پیرنٹس نے کہا کہ، اور پھر بعد میں ڈیمانڈ لگاتار آتی رہی تو پھر ہم نے ساتھ فوری طور پہ ڈیزائن کیا، بنایا. ابھی انشاءاللہ یہ جو تقریباً ہم 600 اسٹوڈنٹس کے لیے جو بات کر رہے ہیں، اکاموڈیشن جو دے رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ہماری گرے اسٹرکچر بن چکا ہوا ہے. ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسے کمنگ مارچ، میکسیمم اگلے سال مارچ تک، ہم مارچ اپریل تک انشاءاللہ، یا بہت زیادہ ہوا نیکسٹ ایئر مڈ تک انشاءاللہ یہ اکاموڈیشن ہم میگا جو ہم نے 500 سے 600 کا ہے. لیکن اگر 50 to 70 اسٹوڈنٹس ہم اس وقت فوری طور پہ بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 600 اسٹوڈنٹس ہیں. اور جو آپ نے پہلے ایک کویشچن کیا کہ کیا ڈفرینس ہے اس میں، دیکھیں دی میئر فیکٹ از ہماری ٹیم آپ کے پاس آ کے بیٹھتی ہے، ہر سال ہم آتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کی مشاورت کرتے ہیں اور آپ سے فیڈ بیک لے کے جائیں دنیا میں کیا اچھا ہو رہا ہے ہم لے کے جائیں. جو ایک اور اچھی بڑی چیز آ رہی ہے ہمارے پاس ہیلتھ کے اندر، صرف میڈیکل کالج اور ہاسپٹل نہیں ہے. دیکھیں کچھ ہمارے اوورسیز ایسے ہیں جن کے پیرنٹس وہاں پہ پاکستان میں ہیں، وہ تھوڑا سا عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، بچوں کے لیے ان کو کیئر چاہیے، ان کو کیئر چاہیے، ان کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے
اور وہ ادھر آنے کے لیے تیار کلچرلی ہے نا, وہاں پہ بیس ہے, تو اس لیے ان کے لیے ہم فیوچر ہومز کا ایک فرسٹ ٹائم ایک ماڈل لے کے آ رہے ہیں, جو کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے اس دفعہ انیشیٹو میں ڈالا ہے 24 میں, اور انشاءاللہ اگلے 2-2.5 سال کے اندر ہم وہ والی فیسلٹی لائیں گے جو اگین ورلڈ کلاس فیسلٹی. اس کے لیے ہم اسٹڈی کے لیے یو ایس اے کے جو ٹاپ لائن واشنگٹن کے اندر جو اولڈ ہومز ہیں, فیوچر ہومز کے نام سے ہم نے ان کو اسٹڈی کر کے ہم وہ لیٹسٹ ورلڈ بیسٹ پریکٹسز ہم لے کے آ رہے ہیں. سو الحمدللہ وہ آئے گا. اسی طریقے سے اگر آپ WHO کا دیکھیں نا ویب سائٹ, تو وہاں پہ انفارچونیٹلی جو نیکسٹ پینڈیمک کے پریڈکشن ہوتی ہے, دیٹ از کہ ڈپریشن از دی نیکسٹ پینڈیمک, ڈرگس, ڈپریشن. تو اس کے لیے ہم نے کیٹر کرتے ہوئے ایک انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ, جس کے اندر ڈرگس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. جو بچے خدا نخواستہ ڈرگس میں ایڈکٹ ہو گئے, یونیورسٹیز میں, کالج, کسی جگہ, پیرنٹس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, ان کو ایک انوائرمنٹ ہم نے دینی ہے. جو ڈپریشن میں ان کو ایک انوائرمنٹ, تو ہم وہ جو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ بنا رہے ہیں ان لائن ود دی وٹ پریڈکشنز کمنگ فرام WHO. سو ہم پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کرے سارے بچے بچے رہیں, لیکن ہمارے پاس بیسٹ آف دی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہوگا, بیسٹ فیسلٹیز ہوں گی. استھیٹکس اور میڈیکل ٹورزم کو بھی ہم ساتھ پروموٹ کریں گے. استھیٹکس کے لیے بڑے اچھا کلینک ہمارے جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں. سو الحمدللہ ہم مختلف ڈائریکشنز میں اس کے اوپر کام. پھر جو ایجوکیشن میں آپ نے بولا ہے, جو کمنگ بیک ٹو دیٹ ہاسٹل فیسلٹی, کچھ بچے ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے آنا چاہتے ہیں. ہم انہیں جس طرح انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سمر کیمپ ہیں, ونٹر کیمپس ہیں, تو سمر ہالیڈیز میں آنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں 1 ونڈو پہ دے کوآرڈینیٹ, ہمارے ساتھ اپنا پروگرام بتائیں, انہیں سمر کیمپ بھی کریں وہاں پہ. ایجوکیشن کے اندر کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ایڈونچر سپورٹس میں کرنا چاہتے ہیں, کچھ اکیڈمیز میں کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ہی اس کو کلب کرنا چاہتے ہیں. ٹورزم کے لیے وہ ٹورزم کے اپنے ملک میں جائیں, اپنے ریلیٹیو سے ملیں. تو ایک کمپلیٹ پیکیج اس 2 مہینے میں, ایک سمر کیمپ کا پیکیج ہم اکارڈنگ ٹو ایچ انڈیویجول ڈیزائر ہم اس کو ٹیلر کر سکتے ہیں. سو دیٹ از آلسو آور پلان. یہ تو بہت ماشاءاللہ ایک کمپریہنسو آپ کا پلان ہے, اور وہ تمام والدین جو چاہتے ہیں کہ نہ صرف ان کے بچے پاکستان جائیں, وہاں پہ لینگویج بھی سیکھیں. اوبیسلی اردو کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ, اردو لینگویج سیکھیں گے, اسپورٹس سیکھیں گے, فزیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہیں, واٹر اسپورٹس ہیں, پلس ایجوکیشنل میرا خیال ہے ٹیوشن ٹائپ کوئی ایسی چیز جس سے ان کی انہانسمنٹ ہو سکے ان کو. تو بہت زبردست انیشیٹو ہے ویئرس. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ان میگا پروجیکٹس کے اندر انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, ایز اے پارٹنر ان میں آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے نہ صرف وہ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں بلکہ اچھا ریٹرن بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو نہ صرف آپ رہ سکتے ہیں بلکہ وہاں پہ ایز اے پارٹنر یعنی انویسٹمنٹ پارٹنر بھی آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں, اور جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو پیکیجز آپ نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, اگر آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اسکرین کے اوپر نمبر آپ ہمارے موجود ہیں, تو اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں, ہاسپٹل میں, اس پہ میں کل ایک بریفنگ جو ہم نے لی تھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کارڈیک آپ ایک یونٹ بنا رہے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. آپ جو ڈفرینٹ لیبارٹریز ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب بہت سارے ایسے آپ کے پاس ایونیوز موجود ہیں جہاں پہ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور اظہر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھے مطلب فوکسڈ پوائنٹ جہاں پہ ہم بھی ایکچولی وی آر ناٹ لوکنگ اونلی فار دی منی اٹ سیلف, کہ ہمارے ساتھ کارپوریٹ پارٹنرز آئیں اور آ کے اس میں دیکھیں کوئی ہمارے پاکستانیز دے آر ڈوئنگ ونڈرز ان دی ورلڈ, خواہ وہ ہیلتھ سیکٹر ہے, خواہ وہ کوئی ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے, خواہ وہ ہالیڈیز سیکٹر ہے, خواہ وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے. الحمدللہ ہمارے بہت ٹیلنٹڈ اور بہت محنت کی لائف میں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایفیلیشن بھی, دیٹ از آلسو اے پارٹنرشپ, کہ دیٹ ول ایکچولی انہینس دی نیم آف دی انسٹیٹیوشن. جب اچھے لوگ ساتھ شامل ہوں گے ان کا نام آئے گا. جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے ڈاکٹرز بہت اچھے یہاں پہ, وہ اگر کسی بھی طرح سے, ہم پچھلے دنوں میٹنگز ہوئی ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو پیلیٹیو ہیلتھ کیئر, اس کے اوپر بہت اچھا ماشاءاللہ میں, لیبس کے اوپر ڈائگنوسٹکس میں ہمیں بہت اچھا. ہمارے مطلب اس طرح ایجوکیشن کے اندر یہاں پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو ٹیچرس ٹریننگ پروگرام اس کے اوپر ہماری کوآرڈینیشن ہو رہی ہیں, اور وہ الحمدللہ ہمارے لیے بڑی. تو جو بھی پاکستانیز ہمیں کسی طریقے سے, اوورسیز پاکستانی, آپ کا اپنا گھر ہے, پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یہاں پہ. پاکستانیز ہمارے جو اوورسیز پاکستانی, وی ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان دیم. تو جو فائنینشیل میں آنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ اس میں ہے, جو ایفیلیشن ہمیں اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ ہمیں ایفیلیشن. انٹرنیشنل اسپورٹس مین ابھی ہم اپنا جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ان کو لے کے آئے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم اسپورٹس میں فار ایگزامپل لے کے جا رہے ہیں.
وہ اسٹوڈنٹس کے جو کوچز ہیں ابھی کلاس 1 2 3 4 کے جو بچے ہیں ان کو ایتھلیٹکس کی کوچنگ کے لیے اولمپک میڈل ہولڈرز وہاں پہ ہمارے پاس ہیں. سو یہ وہ بچے ہیں جن کو اگر کسی کو ایتھلیٹکس کا شوق ہے, وہاں پہ فٹ بال کی اکیڈمی UK سے آئی ہوئی ہے, وہ ہمارے بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہے. ہم صرف اسپورٹس کو ہم صرف اسپورٹس کے طور پہ ہی نہیں بلکہ ہم کمپیٹیٹیو اسپورٹس بھی کریں گے, اور دوسرا ہم اس کے اندر سے ٹیلنٹ ہنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو نرچر کرنا چاہتے ہیں. جو اسپورٹس کی طرف انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیپٹل اسمارٹ سٹی از دی ڈیسٹینیشن, وہاں پہ آ جائیں, وہاں سے آپ کو اسپورٹس بچوں کو بیسٹ آف دی بیسٹ فیسلٹیز ملیں گی. تو اس طرح کر کے ایک ہولسٹک سا اپروچ جو ہے نا ہمارا, نو ڈاؤٹ کہ ہم شروع میں آپ سے جب انفراسٹرکچر ڈیولپ بھی کر رہے تھے ہم ٹیکنالوجی ڈریون سٹی, بٹ اٹ از اے ٹیکنالوجی ڈریون, اٹس اے سسٹینیبل, ہولسٹک اینڈ اے وائبرنٹ سٹی ویئر ہیپینیس از سین, ہیپینیس از فیلڈ. ایک ہولسٹک ایک لائف اسٹائل آپ کو ایک ویری ڈفرنٹ دین ادر projects or other cities you find in Capital Smart City coming up, alhamdulillah, and this is the time to be partner with us. جی ویورس, بہت شکریہ نجم الحسن صاحب کا. 1-2 مہینے میں جب میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کا وزٹ کروں گا تو میں آپ کو فزیکلی وہاں پہ دکھاؤں گا کہ جو ابھی تک انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا ہے یا ہیلتھ کے حوالے سے کام کیا ہے, یا آن گراؤنڈ جب انیشیٹو کو ہم اور دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز میں لے کے جا رہے ہوں گے تو لوگوں کے جو فیڈ بیک ہیں, جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, جو لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجنے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ ٹورزم کے لیے, کوئی بھی ایسی چیز, تو وہ سارے فیڈ بیک بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ورچوئل کا میں صرف ایک چیز رہ جائے, اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ بیچ میں ورچوئل ایجوکیشن پہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. قرآنک ورچوئل کلاس کے اندر ابھی ہم دنیا میں ہمارے تقریباً اوور 350 قریب بچے پڑھ رہے ہیں. تو وہ گلوبلی ہمیں مختلف کنٹری سے قرآنک کلاسز وہاں پہ فری آف کاسٹ ہم کر رہے ہیں. بلکہ یہ اگر آپ اپنے بچوں کو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے جو قاری حضرات ہیں ان سے ورچولی پڑھانا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ, مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ پیسے دے کے پڑھوا رہے ہیں, لیکن یہ اگر فیسلٹی ہے فری آف کاسٹ, یہ آپ انجوائے کریں اور آپ اس پلیٹ فارم کو ضرور دیکھیے گا جس پلیٹ فارم سے یہ آپ کو الحمدللہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے. اسی طرح اکیڈمک کے کچھ سبجیکٹس ہیں لائک اردو لینگویج کا ایشو ہے, اسلامک اسٹڈیز کا ہے, وہ ہم اس کے اوپر بھی ورچوئل کلاسز ہماری وہاں پہ شروع ہو چکی ہیں, اور ہم ورچوئل اکیڈمک کلاسز بھی جو اوورسیز بچے ہیں ان کو ہم دینے کے لیے وہاں پہ فلی اکوپڈ ہیں اور تیار ہیں. سو ادر صاحب دیز ور آئی ایم ریئلی امپریسڈ ماشاء اللہ. کیپٹل اسمارٹ سٹی اس کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ رسپانسبلٹیز ہیں کہ جو ٹورڈ سوسائٹی آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, کیپٹل اسمارٹ سٹی اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. تو کیپٹل اسمارٹ سٹی نہ صرف ایک پلاٹ بیچنے والا ادارہ ہے بلکہ زندگیاں تبدیل کرنے والے انیشیٹو جو ہے یہاں پہ لیے جا رہے ہیں. کسی بھی حوالے سے آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جو یہ خاص طور پہ جو انیشیٹو 2024 میں سیمنٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, تو ہمارے نمبر اسکرین پہ درج ہیں, آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ایک مربوط طریقے سے, ایک پراپر طریقے سے آپ کی جو انٹروڈکشن ہے, آپ کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو شیپ اپ کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو اطہر صاحب. میرا نام اطہر عباس ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ انیشیٹو آپ کے لیے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے جو کیپٹل اسمارٹ سٹی لینے جا رہا ہے. ایونیو مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.